اللہ کے رسول نے جہاں پر حدیث ثقلین فرمائی میں تم میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہیں پہ فرمائی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اتباع کرنا اور میرے بعد ان خلفاء کی جو راہ حق پر رہیں گے۔ ہم اہل سنت حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن علیہ السلام تک، جو نص بخاری، مسلم اور بہت ساری اہل تشیع کتب میں بھی غالباً یہ موجود ہوگی، جو 30 سالہ خلافت کا اشارہ تھا، اور اس کے بعد وہی ایک بندہ، جس طرح حضرت ابوبکر ظاہراً ایک بندے تھے، ظاہراً حضرت عثمان ایک تھے، ظاہراً حضرت عمر، حضرت علی ایک انسان تھے ظاہراً، فرنسی پیراڈائم میں جب ملوکیت کا دروازہ کھلتا ہے امام حسن کے بعد، تو ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ڈس اون کرتے۔ تو آخر وہ کوئی تو اصول تھا نا، جس اصول کی بنیاد پہ ہم اس کو اون کر رہے تھے۔ وہ اصول کیا تھا وہ سن لیجیے۔ قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں، اصول سیاست، جس پر قرآنی نظامی حکومت اور اسلامی نظامی حکومت اور نبوی نظامی حکومت کھڑا ہوگا۔ پہلا فرمایا امانتیں اپنے اہلوں کے سپرد کر، دوسرا فرمایا نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم، تیسرا فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام ہو، اور چوتھا فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، تمام اہم امور میں مشاورت ہو۔ اور ان 4 چیزوں کو اگر بیک اپ دے گی کوئی بھی حکومت، وہ ایک فرد کی خلافت کی ہوگی، وہ جمہوریت کی ہوگی، وہ جو بھی ہوگی، اس کو ہم قرآن اور سنت کی روح سے اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ قرآن نے کوئی ایسا بنا کے وضع نظام ہمارے سامنے نہیں رکھ دیا حکومت کا کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وشاورہم فی الامر یہ تھا، اور تصور سیاست یہ تھی۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، میں نے صحیح سمجھا آپ کی بات کا؟ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام واجب الاتباع ہیں، پوری امت کے لیے واجب الاتباع۔ آپ نے شروع میں یہی کہا تھا اپنے مقدمے میں، یہی فرمایا تو آپ بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھی بات۔ تو اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہے، استثناء بھی ہے اس میں یا نہیں ہے؟ نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ تو ابو بکر پہ واجب تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عمر پہ واجب تھا اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، عثمان پکڑ لی نا، میں بتا رہا ہوں تو بھائی اگر جی سمجھائیں آپ ہمیں۔ ہم پر واجب ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی ہم پر واجب۔ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ سے زیادہ علی کو اس بات کا، مولا علی کو نہیں پتا تھا؟ وہ باتیں آ جائیں گی ڈاکٹر صاحب۔ خلفاء الراشدین المہدیین یہ کب سے یہ ابو بکر عمر کا، یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا یہ لقب ہے؟ ابو بکر عمر کا کہاں سے خلفاء الراشدین المہدیین؟ یہ کب سے؟ کوئی حدیث ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر؟ اچھی بات، اب مجھے بات کرنا ہے، اچھی بات۔ جی آپ فرمائیے۔ اگر ہم مان بھی لینا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ کے پاس جو اہل بیت علیہم السلام، یہ تو ایک حدیث ہے، اہل بیت الطاہرین علیہم السلام جن کی اتباع سب امت پہ واجب۔ آپ نے خود کہا کہ اس پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ پھر جب ابو بکر عمر کی بات آئی تو پھر آپ کو یاد آ گئی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو آپ کے پاس ابھی جب آپ کی باری آئے گی ڈاکٹر صاحب، اس سوال کو نوٹ کر لیجیے، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس، کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ خلفاء الراشدین المہدیین یا اہل بیت الطاہرین علیہم السلام نہیں ہیں، جن کو بار بار آپ نے کہا کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میری قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، جو ہر خطبے میں فرماتے تھے۔ دیکھو کہ عزیز و عقل بھی کوئی چیز ہے، ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد میں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ وہ خلفاء راشدین المہدیین نہیں ہیں، اور اجنبی لوگ، وہ کیسے لوگ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ کیسے لوگ، کن لوگوں کو یہ خلفاء راشدین المہدیین مانتے ہیں۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میں آپ کی بات کو ابھی آپ مجھے گفتگو کرنا ہے۔ جو آپ سے سوال کیا تھا، اس سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جزء الخامس والثلاثون، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 222 جلد نمبر 35 میں یہ حدیث صحیح ہے، اس میں حدیث میں فرمایا لغیر الدجال اخوف عنی علی امتی، دجال میرے لیے زیادہ اتنا خوفناک نہیں ہے، دجال کے علاوہ میرے نزدیک زیادہ خوفناک ہے۔ بلے قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك على امتك، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ تو دجال سے بھی زیادہ آپ اس سے خوفناک ہے اپنی امت کے لیے۔ فرمایا ائمۃ مضلین، گمراہ کنندہ امام جو ہیں ان سے میں زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو یہ حدیث بہت ساری مصادر میں موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البانی وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حکومت سازی کا کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے، سنت میں بھی نہیں ہوگی، پر وہی صرف یہی ہے کہ علیکم کہ مشورہ کر لو، مشورہ اتنا ہی ہے آپ کے پاس۔ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن ہی ناقص ہے آپ لوگوں کے نزدیک، اور سنت بھی ناقص ہے۔ تو پھر ہمارے مذہب کی طرف آ جاؤ کہ وہاں پہ الا ماشاء اللہ قرآن اور سنت سے امامت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اتنے نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ الا ماشاء اللہ زیادہ ہے۔ اچھا آپ نصوص پیش فرمائیے نا قرآن سے۔ بھائی میں نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے 6-7 مسئلے پہ طرح کیا نا، 6-7 میں ان کا میں جواب دے دوں، پھر آپ کا نیا مسئلہ ابھی تو نہیں اس طرح
کہ آپ مثلا 7-8 سوال مطرح کریں پھر مجھے اس کا جواب نہ دینے دیں، پھر کہتے ہیں ایک نیا سوال میں لے کے آیا ہوں. بھائی صاحب آپ کچھ تسلی کریں، کچھ صبر کریں، میں آپ کے نکات کا جواب دے دوں. دیکھیں ابھی آپ نے بنیادی سوال ہے، باقی سوال اس کے ذہن میں خود ایڈریس ہو جائیں گے. میں یہ آپ اس پر تھوڑی گفتگو فرمائیے جو آپ سمجھ گیا. اگر یہ تو پھر قرآن ناقص ہو گیا، اگر قرآن میں حکومت سازی نہیں تو یہ تو ناقص ہو گیا، وہ بڑی بات تھی. تو یار اس سے چلیے، میرا خیال ہے اگر وہ ہو جائے حل تو باقی مسئلے ہم جلدی حل کریں. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو مسائل بھی طرح کیے ہیں وہ کوئی اس سے پہلے آپ نے کہا کہ میرے عزیزو جہاں تک اس آیہ شریفہ کا تعلق ہے وشاورہم فی الامر، آیہ یہ ہے رسول اچھی طرح سے جان لے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس، ان کا عقل سب سے کامل ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے ہادی لے کے بن کے آئے ہیں، اور وہ اعلم الناس ہیں. مانتے ہیں ان باتوں کو ڈاکٹر صاحب؟ عاقل الناس ہے، اعلم الناس ہے، ہدایت لے کے آئے ہیں. وہ جب نہیں آئے تھے کسی کے پاس ہدایت نہیں تھا، سب ان باتوں کو مانتے ہیں. جبرائیل انہی کے پاس آتا تھا، جبرائیل صحابہ کے پاس نہیں آتا تھا، مانتے ہیں ان باتوں کو؟ اور صحابہ کو ان کی ہدایت کی ضرورت تھی، ان کو صحابہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. ان باتوں کو مانتے ہیں نہیں مانتے ڈاکٹر صاحب؟ آپ مانتے ہیں. تو آیہ شریفہ کو دیکھ لیجیے عزیزو، آیہ شریفہ سورہ مبارکہ یہ آل عمران میں ہے، سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر 159 ہے. فبما رحمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی رحمت سے آپ جو ہیں ان کے لیے نرم خو بنے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت ہوتے اور خشک مزاج ہوتے اور شدید مزاج کے بد اخلاق ہوتے، لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. آپ کے اخلاق بہت حسن ہے. فاعف عنهم، ان کو معاف کرو، واستغفر لهم، اور ان کے لیے استغفار کرو، وشاورهم فی الامر، اور کام میں ان کا مشورہ لے لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بات پر تم اپنا فیصلہ کر لو تو اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی متوکلین توکل کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے. میرے محترم ناظرین، اس آیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کر لو، ان کے مشورے کو قبول کرو، یا آپ کو اس کی مشورے کی ضرورت ہے. یہ اس آیہ شریفہ میں آپ ہنس رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ تو قرآن مجید میں مقرر آیا. دیکھیں عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ان کو ان اتبع، کہ میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبع، میں اتباع کرتا ہی نہیں، الا ما یوحى الی. بات سنیں، ابھی میری بات نہیں، اجازت نہیں، میں بات کر رہا ہوں. ان اتبع، میں کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پہ وحی نازل ہوتی. یہاں پہ جو آیا ہے نا کہ ان سے مشورہ لے لو، کیونکہ قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے مسمى ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، اگر ہم چاہیں تو منافقین کو ہم دکھا دیں، آپ کو منافقین کو آپ کو دکھا دیں کہ منافقین کون ہیں، تاکہ ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں کہ منافقین کون. ولا تعرفنهم في لحن القول، لیکن آپ ان کو جانتے ہیں ان کے لحن قول سے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ مشورہ دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس سے منافق کی پہچان ہوتی ہے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین نہایت اختصار کے ساتھ، وشاورہم فی الامر، یہ حکومت سازی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ وہ صحابہ جو گناہگار ہیں واعف عنہم واستغفر لہم، یہ بھائی یہ واعف عنہم کس کے لیے؟ عفو کس سے کیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے بتائیں، عفو گناہگار کی جاتی ہے نا، جس نے کوئی خطا کی، کوئی غداری کیا، واعف عنہم ان کی استغفار کرو، ان کو معاف کرو، غلطیاں ہوں گئی ان سے. وشاورہم فی الامر، آپ طیب القول، آپ لین المزاج آدمی ہیں، آپ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، آپ مزاج جو ہے نرمی ہے، ان سے مشورہ کیجئے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. حضرت بات مان نہیں رہی، آپ کوشش بہت کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی. اوکے اب آپ کی باری جب آئے گی نا، آپ رد کیجئے. صحابہ معصوم نہیں تھے، آپ کی باری جب آئے گی تو کہا گیا کہ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور ان سے مشاورت بھی کیجئے. اس کی وہ تعبیر درست ہے جو میں نے کر دی. میں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول کا ہر عمل، دیکھیں آپ میری بات کے بیچ میں آ گئے نا، جب آپ کی باری آ جائے گی تو آپ گفتگو کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے رسول اللہ، یہ آپ ثابت ہی نہیں کر، آپ یہ فرمائیں. آپ مجھے دکھائیں کہ اس آیت میں کہاں ہے کہ ان کی مشورے کو مان لو، آپ مجھے دکھائیں. نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے مان لو؟ مشورہ کرنے کا حکم کس لیے؟ مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ماننے کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ میرا بھی یہی تھا، میرا بھی سنت اس کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے، بطور سنت اس کو جاری کروایا ہے، سنت رسول بنا کے. جو رسول جس کا قلب مبہت وحی ہے، جس کے دل پر وحی آتی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ آپ عام امور میں مشورہ کریں، آپ کو احتیاج نہیں ہے، لیکن آپ کے بعد مشاورت
آپ کی سنت کے طور پہ جاری ہو، جس کی بنیاد پہ یہ آگے سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، سمجھ گیا. پلیز اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے. نہیں آپ مقدمہ نہیں بنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھو عزیزو، دیکھو میرے محترم ناظرین، یا ما آمن بی من فسر القرآن برائیہ، من فسر کلامی برائیہ، کہ جو شخص میرے کلام کو شیعہ اور مخالفین کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، بہت عظیم گناہ ہے. ہاں تو ان حضرت نے کہا ہے کہ یہ حکومت سازی کے لیے ہے یہ آیت، یہ اس کو حکومت سازی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اجازت دیں بات کرنا کہ بھائی صاحب پلیز. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ میری بات کو نہ بنائیں نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکومت سازی کے لیے، میں نے یہ کہا ہے یہ ہر اہم امر، یہ خلافت کے لیے آپ نے کہا ہے. سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہے، حکومت سازی سے بڑا بھی کوئی اہم امر ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر اہم امر کے لیے، اور حکومت سازی کتنا اہم امر ہے. آپ اس کو علی جاری صاحب اس کو مطمئن کیجئے مجھے کہ یہ اس سے ہم کیسے، خلافت اس آیت پہ کھڑی ہے، آپ اس کا انکار کیجئے. اجازت دیں میں آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، ایک ایک کر کے جواب دے دوں گا. آپ دیکھیں، آپ جتنی میری بات کے درمیان کاٹیں گے نا تو اسی طرح پروگرام کا جو نظم ہے گزارش پیش کی ہے. آرڈر خراب. اجازت دیں مجھے میری بات ختم ہو جائے ڈاکٹر صاحب. جیسے میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے، میں نے آپ کی بات کو نہیں کاٹا ہے، آپ بھی صبر کیجئے بھائی صاحب، میری بات ختم ہو جائے نا، میرے سب نے سمجھ جائے میری بات خراب ہے. آپ یہ جو ہے نا اپنے نزدیک وہ مان لیں، اسٹیبلش کر لیں کہ میری ساری باتیں خراب ہیں. میں مان لیا میری باتیں خراب، لیکن سن لو اچھی بات ہے. تو یہاں پر میرے معزز ناظرین، یہاں پہ اس کا حکومت وغیرہ سے خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس آیت کا. انہوں نے کہا یہ تعلق ہے. اگر دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو بنا دیا، ایک سیرہ بنایا کہ حکومت بنانے کے لیے مشورہ کریں گے، کیونکہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، عمر کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے، عثمان کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے. تو ان کے حکومت بنانے کا طریقہ کیا بنا؟ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. کہتا ہم نے مشورہ کیا. میرے محترم ناظرین، اگر یہ طریقہ مشورہ کرنے ہی کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منسوخ نہیں کیا؟ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہوگا؟ اپنے اور خطبے میں فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ میں جس چیز سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، دجال سے بھی اس کا فتنہ زیادہ ہے، دجال سے بھی فتنہ اس کا عظیم تر ہے. وہ کون ہے؟ میرے بعد جو امام آئیں گے گمراہ کریں گے آپ کو. تو کیوں نہیں فرمایا؟ آپ کو سمجھ آ گئی قرآن سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے تو صرف اہل بیت کا اتباع کا حکم دیا. آپ نوٹ کریں سوالوں کا، پھر اپنی باری میں جواب دے دیں. انہوں نے کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بعد مشورہ کر کے کسی سے اپنا خلیفہ بناؤ؟ چلو مان لیا، اس سوال کا جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کا سوال دے دینا بعد میں جب آپ کی باری آئی. کیوں نہیں فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام بنانے کے لیے تم مشورہ کر لینا؟ یہی جس طرح اسی طرح فرماتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اتباع کرو، یہ نہیں کہتے میرے بعد جس کا اتباع کرنا اس پہ مشورہ کرنا. اب اگر مشورہ ہی وہ پرنسپل ہے جس کے بدولت ہم خلیفہ بنائیں گے، میرے محترم ناظرین، اگر مشورہ ہی ہے تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کیوں مشورہ نہیں؟ ان کی ایمان میں جن کے اتباع واجب ہے عزیزو. اب بھائی کب اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کیا گیا؟ ہاں، ابو بکر کی خلافت کے لیے، عمر کی خلافت کے لیے کب مشورہ لیا گیا؟ اب مان لیتے مشورہ، چلو مشورہ ہی صحیح. جن کو فرمایا کہ قرآن جیسا ان کی اتباع واجب ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پتہ چلے یہ صرف نعرہ بازی ہے، عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، نہ کوئی مشورہ ہے، کچھ ہے ہی بھی نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن سعید بن منصور، چاپ دار السمعی للنشر، سورۃ الاعراف کی تفسیر میں، سنن سعید بن منصور میں روایت یہ ہے: لما بلغ الناس ان ابا بکر يريد ان يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه اذا لقيه. جب ابو بکر نے عمر کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا، جانشین بنانا چاہا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ کون ہیں؟ صحابہ، مہاجرین، انصار. تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رب کا کیا جواب دے گا کہ یہ عمر کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے. استخلف علينا فظا غليظا وهو لا يقدر على شيء. یہ فظ غلیظ ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولك. یہ فظ ہے، یہ خشک مزاج ہے، غلیظ ہے، بے رحم، سخت دل آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی رحمت ہی نہیں ہے. لا يقدر على شيء، اس کے پاس کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے، نہ شجاعت نہ علم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. فكيف لو قدر، جب یہ حکومت پہ آ جائے گا، خلافت ملے گی، تو یہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم کرے گا. فبلغ ذلك ابا بکر، یہ خبر ابو بکر کو پہنچی. قال ابي ربي تخوفوني، اس نے کہا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو. کتاب المصنف للاحاديث والاثار، چاپ دار التاج. یہاں پر لما حضرت ابا بکر الوفاة ارسل الى عمر ليستخلفه، ابو بکر کی جب وفات کا وقت آیا تو اس نے عمر کو بلایا. لوگوں نے کہا تستخلف علينا فظا غليظا فلو ملكنا كان افظ واغلظ ماذا تقول لربك اذا اتيته واستخلفته علينا. لوگوں نے کہا کہ ایک فظ غلیظ کو تم ہم پہ خلیفہ بنانا چاہتے ہو، اگر وہ خلیفہ بن گیا تو اور ہی زیادہ ظلم کرے گا. ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے. عزیزو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے، پرنسپل مشورہ ہے، تو ہمیں دکھاؤ وہ تاریخ میں دکھاؤ کہ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ ہوا ہے. دکھاؤ. اگر پرنسپل مشورہ ہے نا عزیزو،
پرنسپل تو سب دکھاؤ ابو بکر کی خلافت پہ مشورہ. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے کب مشورہ ہوا؟ زہرا اطہر سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء الجنہ، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام علی کنفسی. یہ صحیح حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ کی امت میں تھی، سب پہ واجب الاتباع، سب سے عالم، سب سے اہدا، سب سے اتقا، سب سے اورع، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے اس امت میں. ہاں ان سے کیوں مشورہ نہیں لیا گیا؟ تو پھر تو اگر مشورہ بھی مان لے تو خلافت باطل ہے اس شخص کی، ابو بکر کی خلافت باطل ہے. حالانکہ کوئی نہ آیت ہے نہ روایت، کچھ بھی نہیں ہے کہ خلافت مشورے سے بنتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے حکم بنا دیا، جیسے ان کا کام ہی ہے، یہ 14 سال سے بیٹھے بیٹھے ضرورت پڑنے پر حکم بناتے جاؤ. مان بھی لینا پھر بھی باطل ان کی خلافت. پھر اور جب عمر کی خلافت آتی ہے، کہاں ہے مشورہ؟ کہاں ہے مشورہ؟ لوگوں نے تو مشورہ دیا کس کو؟ خلیفہ نہ بناؤ، یہ فض غلیظ ہے، پھر بھی اس کو مشورہ اس کو خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں کی خلافت باطل. جو منصوص الخلافہ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، اس پہ کوئی خلافت نہیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. جو منصوص الخلافہ ہے، جن کی اتباع بات کرنے دیں، ان کی اتباع نہیں کرتے. مشورہ کا پرنسپل لے کے ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. اب عثمان کی باری آتی ہے، بات کرنے دیں. عثمان کی باری آتی ہے، عثمان کی خلافت. عمر نے ایک چھ افراد کا ایک شورا بنایا، 6 افراد کا شورا بنایا، ٹھیک ہے نا، کہ آپس میں مشورہ کرو. تو باقی یہ کہاں میں کہ صرف 6 افراد آپس میں مشورہ کر لیں. حالانکہ اس کو ان لوگوں کو بری طرح گالی بھی دیا، عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان کو، طلحہ زبیر کو. مشورہ شورا بناتے وقت عمر نے خود ان کی اچھی طرح سے ان کی دلائی کیا. ان کی صحیح حدیث میں، وہ آپ کو پتہ نہیں، وہ کبھی آپ ہمارے پاس آ جائے، میں آپ کو سنا دیں گے وہ سارا موقع. اب مان بھی لینا کہ ان کے یہ 6 لوگ تھے، تو باقی امت میں کیا عیب ہے؟ تو کہاں پہ یہ ہے کہ صرف 6 لوگوں کا مشورہ آپ نے لینا؟ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ اگر مشورہ لینا ہے تو سب نے مشورہ دینا. باقی مہاجرین، انصار، بدری، احدی جو صحابہ ہیں بیعت رضوان والے، ان کے ایمان میں شک ہے، ان کے اسلام میں شک ہے، ان کی عقل میں شک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ کہتے ہیں خلافت منصوص نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، خلافت منصوص نہیں ہے. خلافت منصوص نہیں ہے جب خود آپ اپنی زبان سے کہ خلافت کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خلافت کیا چیز ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کس کی اتباع کریں؟ ڈاکٹر صاحب کس کی اتباع کریں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہر خطبے میں فرماتے تھے میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. پھر بھی کہتے ہیں، دیکھو عزیزو، ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے دن ہے دن نہیں ہے، ابھی اسی گھنٹے دن ہے اور دن نہیں ہے، رمضان ہے رمضان نہیں ہے، تناقض کر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جنون، اس کو کہتے ہیں کہ یہ متحافظ، یہ اپنے قول کی کنٹرڈکشن کر رہا ہے، اپنے قول کو نقض کر رہا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو واجب الاتباع قرار دیا ہے، سب پہ قرار دیا ہے، صحابہ بھی میں کوئی ایکسیپشن نہیں، کوئی استثناء، ابو بکر عمر پہ بھی اتباع واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر بھی کہتے ہیں خلافت منصوص نہیں ہے. کیسے منصوص نہیں؟ اچھا، آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. عزیز، اور یہاں پہ بھلے سنت الخلفاء الراشدین، ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کیوں ابو بکر عمر خلفاء الراشدین بن گئے؟ جن کی خلافت نہ نص سے ثابت ہے نہ مشورے کی پرنسپل سے ثابت. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی پرنسپل تھا، مشورے والی پرنسپل، وہ بھی الحمدللہ وہ بھی باطل ہو گئی. تو ان کی خلافت غیر شرعی. تو جس کی خلافت ہی غیر شرعی ہے، آپ کے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے ان کی خلافت کو بنانے کے لیے. کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی خلافت کو آپ مشورے کے روح سے بنا دیں. وہ تو بات ہی باطل ہے، کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں ہے کسی سے. تو ان کو آپ کیوں کہتے ہیں خلفاء الراشدین؟ کیوں ان کو؟ میرا سوال نوٹ کیجئے، پھر اس کا جواب دے دیجئے ڈاکٹر صاحب، اسکپ نہ کریں سوال کو. اہل بیت طاہرین علیہم السلام جن کے متعلق ہر خطبے میں فرماتے تھے، آپ نے خود کہا ہے ہر خطبے میں فرماتے تھے کہ میرے بعد ان کی اتباع کروں، وہ کیوں خلفاء الراشدین المہدیین نہیں ہیں؟ خلفاء الراشدین والمہدیین وہی ہیں جن کے متعلق فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ خلیفہ راشد ہیں، یہ خلفاء الراشدین المہدیین ہیں. خلفاء الراشدین المہدیین آپ کے نزدیک کون ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں. خلفاء الراشدین المہدیین جس کو آپ خلیفہ راشد کہتے ہو نا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ کتاب الزہد ہے، کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی. یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں دار المشکات قاہرہ میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح سند، یہ سند بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. یہ سند نہ صرف صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم صحیح ہے. اس کے محقق بھی فرماتے ہیں اسناد جید، اسناد اس کی صحیح ہے. ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے، جب خلافت اس نے سنبھالا، اس نے یہ خطبہ دیا، خطبنا ابو بکر خیس. اچھا، خطبنا ابو بکر قال ولیت امرکم ولست بخیرکم، ولیت امرکم ولست بخیرکم، میں آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہوں لیکن میں آپ کا سب سے افضل نہیں ہوں. کیوں؟ یہ خود ہی باطل ہے. اگر افضل نہیں ہے تو ہٹ جاؤ، افضل کو خلیفہ بننے دو. فَإِنْ أَنَا أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو میرا تم معاونت کرنا، مدد کرنا. وَإِنْ أَنَا أَسَدْتُ فَسَدِّدُونِي، اور اگر میں غلطی کروں تو میں مجھے ٹھیک کر دو. یہ امام کا کام یہ ہوتا ہے. ایک شخص وہ امام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک یہ ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں،
میں جو غلطی کروں تو تم مجھے ٹھیک کر لینا. اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے, فَإِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي, میرا ایک شیطان ہے تو جو مجھے پاگل بنا دیتا ہے. بھائی خلفاء الراشدین یہی ہے جس کا شیطان, جس کو وہ خود خطبے میں اپنی زبان سے کہتا ہے میرا شیطان مجھے پاگل کر, مجھے کنٹرول کر لیتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي, جب دیکھو کہ میں غضبناک ہوں تم بھاگ جاؤ, میرے نزدیک نہ آ جاؤ. لا اؤثر فی اجسادکم وابشارکم, تاکہ میں آپ کے کھال کو اور آپ کی بالوں کو چیر پاڑ نہ دوں. میرا شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے. یہ خلیفہ راشد شیطان ہے, مجھے پاگل کر دے. اس سارا پاور, قدرت, طاقت, ملٹری, پولیس فورسز کے حوالے کر دو. اور وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا, میرا ایسا شیطان جو مجھے پاگل کر دیتا ہے, اور جب مجھے غصہ آ جائے تم سب یہاں سے بھاگ جانا, کیونکہ میں ہو سکتا کہ میں آپ کے بال بھی اکاڑ دوں اور آپ کا جو کال ہے وہ بھی میں چیر پھاڑ دوں. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم سے, وہ صحیح کئی اس کے اسانید ہیں, صرف یہ سند نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ شخص خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا جس کی خلافت آپ نے کہا مشورے سے نہیں تھا, ہم نے ثابت کر دیا جھوٹ ہے. اور جو خود اعتراف کر رہا ہے یہ راشد نہیں ہے, اس کو خود ہدایت کی ضرورت ہے, اس کو خود شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا قرآن مجید کا فرمان ہے, اسی بارے میں آپ اسی باب میں آپ سنیے, میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی. میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا, میں نے 12 بجے جانا ہے, تو مجھے ذرا اچھی بات ہے, تاکہ جو بس آدھا گھنٹے آپ کا باقی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوی. ٹھیک ہے نا, قرآن مجید سورہ مبارکہ حجر میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان سے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے جو ہیں, میرے مخلص بندے, میرے پاک بندے, ان کا تیرا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. الا من اتبعک, سوائے ان لوگوں کے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں, جو غاوین گمراہ ہیں. تو پتہ یہ چلا یہ مہدی نہیں ہے, یہ غاوین میں سے. اچھا یہ آپ کا جواب, اس کی کہتا ہے مجھ پہ شیطان طاری ہے نا, اس کا بھی جواب دینا. جی وہ غیر معصوم تھے نا, تو حدیث پاک میں ہے خلفاء الراشدین کیسے بنا کر رسول اللہ کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہے, ہر شخص کے ساتھ, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب یہ الگ بات ہے کہ کون اس پر آپ نہج البلاغہ بھی میرے پاس نہیں ہے, اٹھائیں. حضرت علی نے یہ کثر نفسی ہوتی ہے بڑے لوگوں. حضرت مولا علی اپنے بارے میں کیا جملے فرماتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم متواضع نہیں تھے, بڑا بنا کے پیش نہیں کرتے, ان کو کبھی دلیل نہیں بنایا جاتا. اچھا اس کے بعد اگلی بات ہے جی, یہ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ صحابہ کرام, ٹھیک ہے, جو اہل بیت کے خلاف صحابہ اٹھے یا وہ طبقہ, ان کی تو ہم بھی مخالفت کرتے ہیں, لیکن یار آپ نے ان چند لوگوں کے لیے پورے کے پورے طبقے کو رگڑ دیا. مجھے ایک بات بتائیں, اہل بیت اطہار تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے, جب حضور دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو کون تھا جو بدر میں جا کے لڑتا رہا, کون تھا جو احد میں لڑتا رہا, کون تھا جو, آپ ان کی وہ انسان تھے, ان سے غلطیاں خامیاں ہو سکتی ہیں, آپ وہ 2 چیزیں لیتے ہیں اور ساری کی ساری اس پہ کر دیتے ہیں اور پوری قوم کو دھوکے میں ڈالا. وہ کون تھے جو بدر و حنین میں جا کے لڑے تھے؟ ائمہ اہل بیت تو بعد میں تشریف لائے سارے کے سارے, مولا علی ساتھ تھے ہر جگہ. وہ باقی جو اتنے لوگ تھے لڑنے والے, وہ سارے کہاں گئے؟ ان میں سے 4 باتوں سے آپ کو اختلاف ہو گیا, انہوں نے خلافت کی پیروی کی تو آپ نے پورے کے پورے طبقات کو نگیٹ کر دیا. یہ درست نہیں ہے, یہ غلط. اب آ جائے گی بخاری مسلم, آپ بالکل نہ پیش کیا کریں, کیونکہ آپ اگر کوئی بخاری مسلم کی روایت پیش کریں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگلی بخاری کی روایت بھی ٹھیک ہے, نہیں تو یہ تو بات نہ ہوئی. آپ کی مرضی کی کوئی بات آئے تو وہ قبول ہے, آپ کی مرضی کی نہ آئے تو وہ قبول نہیں ہے. اس کے بعد اب آ جائیں مشاورت پر. مشاورت کے حوالے سے حضرت علی کو ناراضگی تھی, بالکل اس بات کا اس کے اندر موجود ہے بخاری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر. حضرت ابوبکر کی خلافت ایک ایسا حادثاتی موقع بن گیا, انصار کہتے تھے ہمارا خلیفہ ہوگا حضور کی وفات کے بعد, اور مہاجرین کہتے تھے ہمارا ہوگا. اس نزاعی کیفیت میں انسان ہے, اس نے جو بہتر سوچا, اس نے اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے ایک فیصلہ کر لیا. اس فیصلے سے کس کو اختلاف ہوا, پھر وہی بات آپ نے یہ بتائی نہیں کہ حضرت علی نے رجسٹ کیا کیا. خلافت مشاورت پر قائم ہوئی اور اس مشاورت کے خلاف علی نے رجسٹ نہیں کیا. آپ کی دلیل ہے کہ علی کے پاس چونکہ طاقت نہیں تھی, میں اس دلیل کو رد کر چکا ہوں کہ وہ اگر نقطہ ٹھیک ہوتا تو حسین بھی نہ نکلتے, میں رد کر چکا ہوں. چونکہ جو باطل ہوتا ہے حسن کی دیکھ لیں, حسین کی سنت دیکھ لیں, اس کے ساتھ نکلتا ہے. اور علی کے وہ بیٹے تھے, افضل نہیں تھے علی سے, حسن اور حسین. مفضول یہ کام کر رہی ہیں اور افضل باطل پہ خاموش ہو کے بیٹھا ہے. افضل کے سامنے شیطانی حکومت ہے, وہ مولا کائنات بھی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جناب باطل بھی برداشت کر رہا ہے. یعنی یہ تو آپ ایک بزدل بندے کی تصویر کشی کرتے ہیں اور معاذ اللہ تصویر مولا کائنات کے سامنے رکھتے ہیں. یار یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, کچھ خدا کا خوف کر, کچھ مطلب وہ روایتیں گھڑیں جو مولا علی کی اسٹیٹس پر تو پوری اتریں, ان کی شخصیت پر تو کم از کم اللہ یاری بھائی پوری مسلک اپنا رکھیں, مکتب اپنا رکھیں, لیکن کم از کم بنیاد تو وہ بنائیں مولا علی کو اور خلافت کو ریجیکٹ کرنے کی. آپ کہیں ہم نہیں مانتے, بس ہم یہ سمجھتے ہیں مولا علی پہلا خلیفہ ہونے چاہیے. جو بنیادیں آپ نے لوگوں کو پڑھائی ہیں وہ بڑی کمزور بنیادیں ہیں, اس کی بنیاد پہ کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا. اور آج کی بات کے بعد تو یہ مشاورت والا سٹیٹس قائم ہو گیا اور آپ کا نقطہ نظر رد ہو گیا. اٹھنا آپ کے نقطہ نظر سے غلط ثابت ہو گیا. امام حسن کا اٹھنا اور پھر یہ بھی غلط ثابت کر دیتا آپ کے نقطے کو, کہاں مشورہ ہوا ہے بغیر طاقت کے, یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ کا نقطہ
درست نہیں ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, میں نے یہی بات کرنی. نہیں وقت باقی ہے, ابھی آپ نے 12 بجے کہا نا, ابھی 10 منٹ باقی ہیں, کہاں جائیں گے ابھی؟ نہیں میں نے پہنچنا 12 بجے پہنچنا میں نے. نہیں 12 بجے تک ٹائم ہے آپ کے پاس. نہیں ادھر ابھی آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیا. آپ نے کہا مشورہ ثابت ہو گیا, تو آپ نے دکھائی نہیں کہ ابو بکر عمر کے خلافت پہ, ابو بکر کی خلافت میں مشورہ کب ہوا ہے؟ آپ بھی تو 20 منٹ لیٹ آئے ہیں, تو مجھے گاڑی میں بیٹھنا. ابو بکر عمر کی خلافت پہ کم مشورہ ہوا ہے؟ مجھے دکھائیں ذرا عمر کی خلافت پہ مشورہ کا. اب وہ یہ تھی, میں بتانے لگے. اچھا اب حضرت علی کا یہ ہوا, حضرت عمر کی خلافت پر مشورہ نہیں ہوا, لیکن میرا اپنے جگہ پہ ختم بات. نس بھی نہیں ہے, مشورہ بھی نہیں ہے. علی کہاں تھے؟ اگر وہ غلط تھا تو بس صرف یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. پھر حضرت عمر نے ایک پوری شورا بنائی. اچھا اس پر آپ نے بڑا کمزور اعتراض اٹھایا. ہمیشہ اہل دانش کی شورا بنائی جاتی ہے, لیڈنگ رو طبقات کی شورا بنائی جاتی ہے. شورا میں کوئی 2.5 لاکھ بندہ نہیں ہوتا کبھی. یہ ایک بڑی معقول بات ہے. ہمیشہ ریپرزینٹیٹو, اب دیکھیں نا اسمبلی کیا ہوتی ہے, وہ بڑے لوگ نہیں تھے جس سے اللہ راضی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے بدر و حنین میں کن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا؟ تو ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ جانے لگے آپ جانے لگے. ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ جانے لگے. ایک سوال کا جواب دے دو, پھر آپ بے شک چلے جاؤ. اب دیکھیں نا, کوئی اعتراض کرے, کوئی ملک چڑھائی کر دے, وہ کہ جی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہم نہیں مانتے, چونکہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور پارلیمنٹ میں تو 250 بندہ بیٹھا. تو آپ اس کو اعتراض پر جواب دے سکتے ہیں, آپ اس کے عقل پر ہی ماتم کریں گے. تو ہمیشہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, ان ریپرزینٹیٹیوز میں سارے ایک طبقے کے لوگ نہیں تھے اتفاق رائے کے ساتھ. اچھا اور پھر یہ بھی نہیں ہے, سنیں, یہ بھی نہیں ہے کہ جس نے چن لیا پھر وہ آگے اپنے سب گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے. اس دور میں ووٹ آف کانفیڈنس کو بیعت کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے. سب سے اہم سوال کا جواب نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب سب سے اہم جو سوال ہے, آپ کا وقت بھی کم ہے اسی لیے میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے کہا مشورے سے بنتی ہے, آپ نے مان بھی لیا کہ عمر کی خلافت پہ مشورہ نہیں ہوا. چلیں, عرض یہ ہے کہ اگر خلافت مشورے سے بنتی ہے, دیکھیں آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اس کو قرآن سے بھی آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی, حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ اگر امامت مشورے سے بنتی ہے, ان کو سب سے زیادہ ڈر بھی ہے ائمہ مضلین سے, اگر واقعا خلافت مشورے سے بنتی ہے تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ آپ نے کہا کہ ایسا افراتفری کا عالم تھا, جلدی سے ابو بکر کو خلافہ بنایا گیا, اس لیے مشورے کا وقت نہیں ملا, اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ کرتے. تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ نہ ابو بکر کے خلافت میں مشورہ, نہ عمر کے خلافت میں مشورہ. اگر پرنسپل مشورہ ہی ہے, تو اگر آپ کو پتہ چلا, آپ کا اتنا ناقص علم, ناقص عقل, ناقص فہم, آپ کو 1400 سال کے بعد کے پتہ چلا, تو جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اس کے بجائے کہ ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ میری اہل بیت علیہ السلام کی میری بات اتباع کرنا, اس کے بجائے یہی کہتے ہیں بار بار کہ میرے بعد مشورے کرنا, اور مشورے اور پارلیمنٹ کے پرنسپلز بھی بتا دیتے نا. اب مشورے کا حکم سمجھ لیں, مشورے کا حکم یہ ہے, وہاں پر اگر اس وقت 2.5 لاکھ اپنا حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے سلطنت پھیل چکی, حضرت علی کے دور میں اور زیادہ پھیل چکی, کیا اس وقت جو 26 27 28 لاکھ مربع میل کے لوگ تھے ان سب کو بلوا لیتے کہ 28 لاکھ مربع. بھائی سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیوں مشورے کا حکم نہیں دیا خلافت کے لیے؟ بھائی ایک واقعہ سنیں, ہمیشہ معقول طریقہ, یہ ایک واقعہ ہوا, اس پر ایک اتفاق ہوا, اس کو پھر پبلک اوپینین, پبلک میں فلوٹ کر دیا گیا, پبلک سے ریزسٹنس آنا, اس کے خلاف رائے ہو گیا, پبلک کا قبول کرنا, اس مشورے کی حمایت ہوگی, یہ مشورہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سوال یہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب, سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہم نے عرض یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بعد امامت مشورے سے ہوگی, تشاور سے ہوگی, کیوں نہیں فرمایا؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, تو قرآن میں تو یہ کوئی نہیں ہے کہ حکومت مشورے سے بنانا نا, حکومت کے متعلق تو کچھ بھی نہیں امامت. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ منسوس ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر منسوس ہے, اگر ایک چیز منسوس ہے اس پہ مشورہ کی جاتی ہے؟ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, منسوس پہ مشورہ کیا جاتا ہے. ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے؟ نص آ گئی ہے بھائی, مشورہ کرنا ہے, اب آپ کریں. آپ مجھے بتاؤ ڈاکٹر صاحب, اس سوال کا جواب دے دو. اگر ایک چیز منسوس ہے, مثلا نماز واجب ہے, ہم دونوں کا احترام, اس پہ مشورہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, تو پھر مشورہ کا گنجائش کہاں رہی؟ یار اتباع تو ختم بات. میں نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اتباع ہو رہی ہوتی. اتباع کا مطلب یہ امامت, اتباع کا مطلب یہ امامت, یعنی ابو بکر پہ واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. یہ آپ کی اصطلاح ہے امامت, یہ آپ کی اصطلاح ہے. ہمارے اس اصطلاح سے اس کو امام مانتے ہیں, لیکن اس کو یوں منسوخ بھی اللہ, جو آپ کی اصطلاح اس سے اتفاق. اگر پیغمبر طریقے کار سے ڈفرینس آف اوپینین رکھنا, اگر آپ ڈاکٹر صاحب کہ اہل بیت کے راستے سے ہٹنا ہے, تو یہ غلط بات ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 10 برس کا گزارش سنیں, ہر ایک کو یہ اجازت دیں, اہل بیت کے لیے یہاں پاکستان میں پہلے بڑے
ہم بہت ناسبیوں سے آپ اور چیلنجز یہ نہ کھولیں کہ اہل بیت اور علی والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکتب تشیع کی فالو کی. اگر آپ نے یہ ٹیکہ مسلمان ہونے کے لیے اگر آپ نے یہ ٹیکہ لگا دیا تو پھر کوئی بھی یہاں پہ اہل بیت کا نام لینے والا نہیں بچے گا. پہلے ہی ہم بڑے محاذوں پہ لڑے. میں خود 2 دفعہ انڈر اٹیک آ چکا ہوں صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو علی کو افضل کیوں مانتا, اور آپ اس چکر میں بیٹھے ہیں لے کر وہ بات جس کا مقصد ہی نہیں ہے اس کو اٹھایا. اب نہیں ہے غیر ضروری بحث کو چھیڑا ہے. تو لہٰذا اہل بیت کے آپ ہمارے بھائی ہیں, میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کی بات کو کاٹا ہے, آپ سے تلخی گفتگو ہوئی ہے. یہ میرے بھائی ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں اور خداوند متعال ان کو جزائے خیر دے. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تشریف لائیں. تو اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے درمیان میرے دل میں میرے محترم بھائی کے لیے کوئی رنجش کوئی پیچیدگی ہے, اور ہاں بالکل ہم یہ جو ہیں دین کی باتیں ہم بغیر تکلف کے ہم نے باتیں کی ہیں. تو الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا, آپ جانا چاہ رہے ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی اگر روایت تم لے کے آئے ہو نا, مسلم والی روایت میں نے دکھایا, کہتے ہیں اگر یہ روایت مسلم کی قبول کرتے ہو تو بقیہ مسلم کی روایت بھی قبول کرنی پڑے گی. وہ انہوں نے آیت کوٹ کی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم بعض کتاب قبول کرتے ہو بعض قبول نہیں کرتے. یہ آیت جو ہے یہ وحی کے متعلق ہے, قرآن مجید کے متعلق ہے, تورات و انجیل کے متعلق ہے. یہودیوں نے جو بعض تورات کے آیات مانتے تھے بعض نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اس کے متعلق ہے. یہ بخاری مسلم کے متعلق نہیں ہے. بخاری مسلم یا احادیث کی کتاب, یہ جماعت عمریہ کے خود علماء بھی, مثلا اگر ایک کتاب ترمذی کی مثلا آپ کچھ حدیث مان لیں, اس کا مطلب نہیں کہ سب احادیث اس کی صحیح ہے, اس طرح نہیں ہوتی بھئی. اگر آپ یہ کتاب اللہ جو ہے قرآن مجید, صرف قرآن مجید پوری کی پوری صحیح ہے. باقی کتابوں میں اس سے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی ایک حدیث کو مان لیں یا ایک روایت کو مان لیں, اس کے بقیہ احادیث کو بھی ماننا آپ کے لیے ضروری ہو. آپ کے اپنے مذہب کے علماء بھی اس اصول پہ نہیں چلتے کہ اگر مثلا کسی نے سنن نسائی کی حدیث نقل کی تو اس کے لیے سارا سنن نسائی سب کے سب حجت ہے. بخاری مسلم کے بھی بہت سارے آپ جماعت عمریہ کے علماء ہیں, اس سب کو صحیح نہیں مانتے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو رد کر دیا. کون سا رد کر دیا بھائی؟ کہ سب صحابہ کو رد کر دیا. صحابہ نے بدر احد میں لڑائی کی اور حنین میں لڑائی کی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, قرآن مجید فرقان حمید, یہاں پہ سورہ مبارکہ توبہ آپ کو دکھاتے ہیں, آیہ نمبر 25 اور 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیہ نمبر 25 ہے لقد نصرکم اللہ ببدر لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر مواطن میں, کثیر مقامات میں اے مسلمان اللہ نے آپ کی مدد کیا. وَيَوْمَ حُنَيْن, اور جنگ حنین میں, اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب آپ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, پھر آپ کی جو کثرت نے آپ کو فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے, زمین آپ پہ تنگ ہو گئی ہے اور آپ لوگ وہاں سے بھاگ اٹھے ہیں, وہاں سے سب بھاگے, ٹھیک ہے نا, سب وہاں سے بھاگے تھے, صحابہ فرار ہوئے. اچھا, تو اللہ نے مذمت کیا ہے کہ صحابہ نے حنین میں فرار کا راستہ اختیار کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری دار السلام جلد نمبر 4, مترجم ہے شیخ حافظ عبد الستار الحماد. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر 367 میں. یہ بخاری ہے حدیث نمبر 4322. ترجمہ ملاحظہ فرمائیے, بخاری کا جو ترجمہ ہے ملاحظہ فرمائیے, ابو قتادہ سے مروی ہے. انہوں نے کہا جب جنگ حنین ہو رہی تھی تو میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے لڑ رہا تھا. جب ایک دوسرے مشرک کو پیچھے سے دھوکہ دے کر اس کو قتل کرنا, میں جلدی سے تھاگ لگانے والے مشرک کی طرف گیا تو اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. میں نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ, پھر اس نے مجھے اس قدر زور سے دبایا کہ میں نے موت کا خطرہ محسوس کیا. آخر کار وہ سست پڑ گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر میں نے اسے دور ہٹا کر قتل کر دیا. اسی دوران میں مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا, تو میں بھی اسی اضطراب کی ضد میں آ گیا. اضطراب دیکھیں, یہ جو اضطراب کا بتا رہا ہے نا, یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. عربی جو لفظ ہے وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُ, وہی جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیہ نمبر 25, 26, 27 میں مسلمانوں نے جنگ حنین میں فرار کیا ہے. تو دیکھو اس مولوی حماد کی شیطنت دیکھو, وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُ, مسلمان فرار ہو گئے, میں بھی مسلمانوں کے ساتھ میں بھی فرار ہو گیا. تو اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ مسلمان مضطرب ہو گئے اور میں بھی بس اضطراب میں آ گیا, اضطراب کی ضد میں بھی آ گیا. یہ شیطنت ہے ان کے ترجمے میں. ترجمہ یہ ہے کہ میں بھی فرار ہو گیا, مسلمان بھی فرار ہو گئے. وہی کون سا فرار جس میں قرآن نے کہا ثم بلی وضاقت الارض علیکم بما رحبت, زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی, زمین جو بہت وسیع آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر آپ لوگ بھاگ گئے. تو اس کو بھاگنے کو جو ہے اس نے ترجمہ کیا کہ اضطراب. دیکھیں ان کے مولوی کیسے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. میں نے اچانک میں نے اچانک عمر کو لوگوں میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے. قال امر اللہ, اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم فرار کرو. میں نے عمر کو بھی دیکھا. تو بھائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے جنگ کیا, مانتے ہیں صحابہ نے جنگ کیا, ان میں سے بعض صحابہ نے جنگ کیا, سب نے جنگ نہیں کیا, بعض صحابہ تھے بھاگنے والے. تو یہ آپ کی بخاری کی حدیث ہے.
وہ عمر بھاگنے والوں میں، انہیں عمر بھاگنے والوں میں تھا جن کا جو ہے اللہ رسول، جن کا جو ہے مذمت کیا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔